من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجلس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ہم سب کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ جن مرحومین کی تربیت کے طفیل میں ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، خدا ان سب کو ان مجالس کے صدقے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جن بزرگوں نے، جن مرحومین نے، جن ہمارے اسلاف نے ان مجالس کی بنیاد رکھی، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ ماں باپ جو انگلی پکڑ کر ہاتھ تھام کر ہمیں ان مجالس میں لاتے تھے اور ان مجالس میں بیٹھنے کے آداب اور اطوار سکھاتے تھے، اس وقت دنیا میں اگر نہیں ہوں گے، خدا ان سب کو بھی اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ فرش اعضاء پر بیٹھنے کے بعد جن علماء کا ہم بیان سنتے ہیں، جن ذاکرین اور واعظین کا بیان سنتے ہیں، جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ اور نوحہ خانوں کا نوحہ سنتے ہیں، اگر یہ فرش اعضاء کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کے عشق میں جو لوگ اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی کے پاک و پاکیزہ تبرک ان مجالس میں تقسیم کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ پوری دنیا میں ان ایام شہادت فاطمہ الزہرا کے سلسلے میں جو مومنین، جو مومنات مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس مسجد میں جو مجالس منعقد ہو رہی ہے، ان مجالس کے جو بانی ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان سب کی حاجتوں کو روا فرمائیں، ان سب کی مشکلات آسان فرمائیں، ان سب کے مرحومین کو بھی خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، آپ عزاداروں کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی نور قرآن اور نور اہل بیت کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرمائیں۔ بلند آواز میں بحق ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ باقی ہے، وہ سایہ تا دیر تک آپ سب کے ہم سب کے سروں پر باقی رہنے کے لیے، اور اس آسمانی سائے، اس رحمت کے سائے کی قدردانی کا احساس ہم سب کے دلوں میں پیدا ہونے کے لیے، ہمارے گھروں میں جو بھی بچے ہیں اور آس پڑوس میں جو مومنین اور مومنات رہتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں جو لوگ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے مشن اور تعلیمات کی آبیاری انجام دے رہے ہیں، ان دین اور اہل بیت کے خدمت گزاروں کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا آیت اللہ عظمیٰ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ خامنئی کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، اور وہ جن وقت کے یزیدیوں کے ساتھ برسر پیکار اور برسر جنگ اور برسر جہاد ہے، ان یزیدیوں کے مقابلے میں ان فرزندان زہرا کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہونے کے لیے، اور امام عصر، امام زمانہ کے جلد از جلد ظہور کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور فاطمہ کے گھر کی خصوصیات اور امتیازات، لاسٹ ٹائم اور گزشتہ سال بھی اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فاطمہ کا گھر امام پرور گھرانہ تھا۔ فاطمہ کے گھر سے جو سب سے بڑی چیز انسانیت کو ملی ہے وہ قیادت اور رہبری ملی ہے۔ فاطمہ کا جو سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر، وہ پاک و پاکیزہ اماموں کی تربیت، پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا مقاصد رکھنے والے رہبروں اور اماموں اور پیشواؤں کی قیادت۔ فاطمہ امام نہیں تھی لیکن فاطمہ امام پرور ماں تھی، اور یہ نسل فاطمہ الزہرا ہی سے اب تک اور قیامت تک انسانیت کو صالح اور پاک و پاکیزہ رہبر اور رہنما ملتے رہیں گے اور مل رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی جن لوگوں پر رہبریت اور امامت اور قیادت جچتی ہے وہ نسل فاطمہ الزہرا ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ فقط ہم چونکہ ان کے ماننے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ جن کا بظاہر مذہبی لحاظ سے اس نسل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں جب وہ نجف کی ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں آئی سیستانی سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آتے ہیں، یا تہران کی گلیوں میں ایک بوریا نشین فرزند زہرا آئی خامنئی سے ملاقات کر کے باہر آتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشن اور دنیا کے بڑے بڑے رہنما اعتراف کرتے ہیں، ہمارے سامنے سیدھے سادے لباس میں ہمیں ایسا لگا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے بیٹھ کے دیکھا۔ یہ ان فرزندان زہرا کی گٹی میں اسی فاطمہ الزہرا کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ سمجھیے انا آتینا کل کوثر، وہ جو کوثر جاری و ساری نہر ہے، علم کی، فضیلتوں کی، تقوی کی، پاکیزگی کی، امامت کی، قیادت کی، یہ اسی سلسلے کی کیا کڑیاں ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اگر یہ آئی سیستانی یا آئے خامنئی یا اس سے پہلے امام خمینی یا آئے خوئی، اگر یہ اس سلسلے سے کنیکٹ نہ ہوتے، اس سرچشمے سے جڑے ہوئے نہ ہوتے، تو ان کی زندگی میں اتنی برکتیں نہ ہوتی۔ جس طرح اس وقت منافق دنیا کا ایک راستہ ہے، 54 منافق اسلامی ملکوں کا ایک راستہ ہے، اور 2 فرزندان زہرا کا ایک الگ راستہ ہے،
54 اسلامی ملک یا تو خود یزیدی کارنامہ انجام دے رہے ہیں یا وقت کے یزیدیوں کے ساتھ عمر سعد اور ابن زیاد کی صورت میں کیا ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ ان 54 اسلامی ملکوں میں اور پوری دنیا میں 2 فرزندان زہرا ہے جن کا راستہ وہی حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، جن کا راستہ علی علیہ السلام کا راستہ، عزت کا راستہ، سربلندی کا راستہ اور سرفرازی کا راستہ۔ اب سوال کل اس کے بارے میں گفتگو کی کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے تربیتی طریقے میں، تربیتی جو میتھڈ تھا وہ کیا تھا؟ بی بی فاطمہ الزہرا کا تربیتی طریقہ کیا تھا؟ تربیتی اصول کیا تھے؟ تربیتی روش کیا تھی؟ کل عرض کیا کہ ہر ماں بچوں کو لوریاں سناتی ہے، کوئی اردو میں کوئی عربی میں، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا لوریوں میں بھی بچوں کو بڑا ویژن اور بڑا مقصد دیتی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کھیل کود میں آدمی بچوں کی تربیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے کیا ہمیشہ قرآن ہو، ہمیشہ مفاتی ہو اور ہمیشہ کیا ہو، بڑی بڑی کتابیں ہوں۔ کھیل کود میں بھی، لوریوں میں بھی، شعر میں بھی، قصے میں بھی، کہانیوں میں بھی ایک ماں باپ اور ایک ٹیچر بچوں کا ویژن اور بچوں کی فکر بڑھا سکتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو بچوں کو لوریاں سنا رہی ہے اور انہی لوریوں میں ان کو مقصد زندگی سے آشنا کر رہی ہے۔ اشبہ اباک یا حسن واخلا عن الحق الرسن، بیٹے حسن اپنے باپ جیسے بننا۔ بیٹا حسن، بیٹا حسین تمہارا آئیڈیل، تمہارے لیے مثال، تمہارے لیے نمونہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے باپ علی علیہ السلام کو بطور امام، بطور مثال، بطور ایگزامپل سامنے رکھنا، انہی کے جیسے بننا جنہوں نے اپنی زندگیوں میں حق اور حق والوں کو آزاد کیا۔ بیٹا حسن تم بھی اپنی زندگی کا مقصد کیا؟ حق اور حق والوں کی آزادی قرار دینا۔ اور یہ جو آرزو ہے نا، ایسی نسل کی آرزو جو نسل انسانیت کی قیادت سنبھال سکے، ایسی نسل جو انسانیت کا ہاتھ پکڑ سکے، ایسی نسل جو انسانیت کے دکھ درد کم کر سکے، ایسی نسل جو انسانیت کی مشکل کشائی کر سکے، ایسی نسل جو ہاتھوں میں نیکیوں کا، جن کے ہاتھوں میں علم ہو، ایسی نسل جو اصلاح کا کام انجام دے سکے، ایسی نسل جو صرف نیک نہ ہو بلکہ جو نیکی پھیلانا جن کا مشن ہو، ایسی نسل جن کو غیر بھی دیکھے تو ان کو اپنائیت محسوس ہو، ایسی نسل دشمن بھی ان کو دیکھے تو ان کو یہ احساس ہو کہ ان کو دیکھ کر دشمنوں کو بھی ایک قسم کا سکون محسوس ہو، ایسی نسل جن کو اگر ایک بوڑھا انسان دیکھے تو اس کے دل میں جو بچوں کی محبت ہے اس محبت کا ازالہ ہو جائے، ایسی نسل اگر یتیم بچے ان کو دیکھے تو ان کو ماں باپ کی شفقت یاد آ جائے، ایسی نسل۔ یہ تمنا پیغمبروں کی تمنا تھی، یہ آرزو خدا کے ولیوں کی آرزو تھی کہ ہم ایسے بچوں کو پالے۔ قرآن کی وہ آیت جو تربیت اولاد اور فیملی لائف سے متعلق ہے، وہاں جو ہمیں ویژن دیا گیا وہ یہی ویژن ہے جس ویژن کے مطابق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی۔ 2-3 آیت میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا کہ نبیوں اور خدا کے ولیوں اور خدا کے پاک بندوں کی نگاہ کیا تھی تربیت اولاد میں۔ تربیت اولاد میں ان کی نگاہ کیا تھی؟ کبھی کبھی اب جب ہم قومی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جب بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائیں گی، ہے نا، بڑی بڑی 8 منزلہ حوضہ بنے گا، 10 منزلہ کالج بنے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے کیا بڑی شخصیتیں نکلتی ہے۔ نہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ بڑی شخصیتیں بڑی
کردار اور بڑے کیریکٹر رکھنے والے ماں باپ کے تربیت کے سائے میں نکلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے حجرے میں بڑے ویژن کے ساتھ ایک بہن بچوں کی تربیت کرے، وہ مظفر نگر کیا پورے انڈیا کے لوگوں کی کیا تقدیر بدل دے۔ تو اہم یہ کہ شادی کا مقصد کیا ہے اور بچے کس لیے پیدا کرنا ہے، اس میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور یہ فیملی کس لیے تشکیل دینا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم فیملی پر یقین رکھتے ہیں، یورپ اور ویسٹرن کلچر نے فیملی کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے اور وہ وبا آ چکی ہے۔ اب چونکہ ہم دلی سے دور رہتے ہیں، بنگلور سے دور رہتے ہیں، بمبئی سے دور رہتے ہیں، لیکن آپ ہی کے بچے جو دلی میں رہتے ہوں گے، بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں یہ وائرس پڑ چکا ہوگا، شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، لیونگ ریلیشن۔ شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، لیونگ ریلیشن۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ جو ابھی ہم شادی پر، فیملی پر، خاندان پر، گھر پر یقین رکھتے ہیں، یہ سب انہی مجالس کی برکتیں ہیں۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی نا تو آج ہمارے یہاں بھی یہ کلچر ہوتا، ماں باپ یہ بھی کہتے اب ہمیں کیا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ بھی بچ جائے گا۔ ہاں آواز نہیں آ رہی ہے، پیچھے کرنا ہے اس کو۔ تو یعنی جو میں نے ابھی تک باتیں کی وہ آپ نے نہیں سنی ہے، جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ ان لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے جنہوں نے سنی ہے، اور جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ ان لوگوں کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں گے جنہوں نے میری باتیں سنی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اب تو مائک بہت دور چلا گیا، اب آواز آ رہی ہے؟ تو قرآن نے فیملی تشکیل دینے کا مقصد بیان کیا ہے، گھر بسانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ وہ مقصد کیا بتایا؟ 2-3 آیتیں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، سورہ فرقان آیت نمبر 74، خدا کے ممتاز بندوں کی 8-10 کوالٹی اس میں بیان کی گئی ہے۔ ایک کوالٹی ان کی یہ بتائی گئی ہے، ایک تمنا، ایک دعا اور ایک آرزو یہ ان کی بیان کی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، خدا کے مخصوص بندے، ان کی ایک کوالٹی وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی اور اپنی فیملی اور اپنی پریوار کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، ان کی آرزویں کیا ہوتی ہیں، ان کی حاجتیں کیا ہوتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، معبود ایک ایسا گھرانہ جس گھر میں بیوی اور جس گھر میں بچے ایسے ہو، معبود ایک ایسا گھرانہ جس میں بیوی اور شوہر اور بچے ایسے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے قرار اور سکون کا سبب بن جائے۔ معبود ایک ایسا گھر، چھوٹا ہی صحیح، لیکن اس میں ایسا ریلیشن ہو، ایسا رشتہ ہو، ایسی اپنائیت ہو، ایسا اخلاق ہو کہ غربت میں ہونے کے باوجود ماں باپ بچوں کو دیکھے تو ماں باپ کے دلوں سے غربت کا احساس ختم ہو جائے، اور بچے ماں باپ کو دیکھے، ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی الفت کو دیکھے تو بچوں کو بھی غربت کا احساس ختم ہو جائے۔ مظفر نگر کی ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کے باوجود اس پیار کے ماحول میں، اس عشق کے ماحول میں، اس پاک و پاکیزہ ماحول میں اس فیملی کو یہ احساس ہو جائے کہ مظفر نگر کے سب سے امیر لوگ ہم ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے۔
اتنی محبت ہو کہ مظفر نگر کے امیر لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر اس جھونپڑی میں رہنے والے ماں باپ کا دروازہ کھٹکھٹائے، ان سے کہے ذرا 1 منٹ کے لیے باہر آ جاؤ. اور وہ بوڑھے لوگ باہر آ کے، کیا حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، کیا بات ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ آپ کے گھر میں یہ سکون کیسا، آپ کے گھر میں یہ محبت کیسی؟ ہم نے مظفر نگر کے 2000 گھروں میں اتنی محبت نہیں دیکھی ہے جتنی اس جھونپڑی میں رہنے والے کیا پریوار میں محبت دیکھی ہے. ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں، اور بچے بھی ماں باپ کے کیا صبح شام صدقے جاتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ گھر محبت سے گھر بنتے ہیں، پیسوں سے کیا گھر نہیں بنتے ہیں. بہت سارے گھر ہیں پیسے سے بھرے ہوئے ہیں، محبت سے. بہت سارے گھر ہیں جہاں بینک بیلنس بہت زیادہ ہے لیکن ممی ڈیڈی کو عزت و احترام نہیں ملتی ہے، پیسے کو احترام و ریسپیکٹ ملتی ہے. تو قرآن سورہ فرقان میں کہتا ہے کہ آئیڈیل گھرانہ کیسا گھرانہ ہونا چاہیے. والذین یقولون، جو ہر دم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ ایسا گھر جس گھر میں سکون ہو، ایسا گھر جس گھر میں کیا محبت ہو، ایسا گھر جس گھر میں ریسپیکٹ ہو، ایسا گھر کہ بچے گھر آ جائے تو ماں باپ کو احساس ہو جائے اڈانی بہت فقیر ہے، امبانی بہت فقیر ہے ہمارے گھر کے مقابلے میں. اس لیے کہ اڈانی کے گھر میں محبت بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں جو اس جھونپڑی میں رہنے والے بچے ماں باپ کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں. اور وہ بچے گھر سے نکل جائے تو ماں باپ کا دل ترس جائے، وہ تنگ آ جائے، کب میرے وہ بچے واپس آ جائیں گے، ان کی اس میٹھی میٹھی باتوں کو سنوں تو میری دل کی کیا پریشانی دور ہو جائے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. معبودہ ایسی فیملی، معبودہ ایسا گھر، معبودہ ایسے بچے، معبودہ ایسی شریک حیات، معبودہ ایسا شوہر کہ جب ہم ان کو دیکھیں قرۃ عین، ہمارے آنکھوں کو قرار مل جائے، ہمارے دل کو کیا ٹھنڈک محسوس ہو. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. معبودہ ایسا گھرانہ کہ لوگ ہماری مثال دینے لگے. امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کے عمل سے لوگوں کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جن کی مثال دی جائے. ماں باپ گھروں میں ان بچوں کی مثال دے، ماں باپ گھروں میں اس فیملی کی مثال دے، ماں باپ گھروں میں اس گھر کی مثال دے. دیکھو گھر تو بہت چھوٹے ہیں، 2-3 کمرے ہی ہے، لیکن ان 2-3 کمروں میں کتنے بڑے کردار اور کریکٹر کے حامل بچے پائے جاتے ہیں. یہ ہر انسان کی آرزو ہے کہ نیکیوں میں، سچائی میں، صداقت میں، پاکیزگی میں، کردار میں، کریکٹر میں، لوگوں کے دکھ درد ختم کرنے میں، لوگوں کا ہاتھ بٹانے میں، لوگوں کو سہارا دینے میں ان کے بچوں کی ایگزامپل اور مثال دی جائے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. پالنے والے ہمارا یہ گھر کیا بن جائے؟ لوگوں کے لیے ایگزامپل بن جائے، انسپائر ہو ہماری فیملی سے. آج کی لینگویج میں، آج کی ٹرمینالوجی میں ہمارے بچوں کا عمل دیکھیں تو سارے ماں باپ ہمارے بچوں کے عمل کی اور کام کے اور کردار کی ایگزامپل دے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 39، 48 اور 39 بلند آواز میں اپنی صحت و سلامتی کے لیے. آل عمران میں اس سے پہلی آیت میں خدا کے بندو عباد الرحمن کے ٹائٹل کے تحت ان کی آرزو اور ان کی تمناؤں کا ذکر ہے. سورہ آل عمران میں حضرت زکریا پیغمبر خدا کی دعا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ایک پاک و پاکیزہ اولاد مریم کو دیکھ کر بڑھاپے میں حضرت زکریا کے دل میں
اولاد صالح کی تمنا جاگ گئی. جو میں کہہ رہا تھا نا، جن کے بچوں کو دیکھ کر کیا لوگوں کے دلوں میں تمنا جاگ جائے، آرزو جاگ جائے. ہنالک دعا زکریا، زکریا نے خانہ خدا میں حضرت مریم کو دیکھا، ان کے وقار کو دیکھا، ان کے ادب کو دیکھا، خدا کی جو نعمتیں ان کو مل رہی تھی ان کو دیکھا. تو زکریا بوڑھاپے میں حضرت زکریا کے ہاں آرزو پیدا ہو گئی، پالنے والی یہ اولاد صالح تو بڑی دولت ہے. ہاں، نیک اولاد کتنی بڑی دولت ہے. ہاں، نیک اولاد سب سے بڑی دولت ہے. تو زکریا بے اولاد تھے، تو مریم کو دیکھ کر ان کے دل میں کیا صالح اولاد کی کیا تمنا جاگ گئی. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہنالک زکریا نے جب مریم کو دیکھا تو خالق کی بارگاہ میں کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پالنے والے مریم جیسی اولاد مجھے بھی عطا کر دے. اگر اب بوڑھاپے میں کچھ سال میں زندہ رہوں، کچھ دن زندہ رہوں، لیکن ان دنوں میں کم سے کم اولاد صالح کی دولت سے کیا ہو جاؤں، بہرہ مند ہو جاؤں. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. یہاں بہت سارے تربیتی نکات ہیں، اس کی طرف میں اشارہ نہیں کروں گا. فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، خدا کی طرف سے ملائکہ نے اس کے سوال کا جواب دیا، لیکن جواب کس حالت میں دیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. وہ زکریا محرابی عبادت میں ابھی مصروف عبادت اور مصروف دعا ہی تھا کہ ملائکہ خدا کی طرف سے حاضر ہو گئے اور اس کو کیا، اس کی تمناؤں کا جواب دینے کے لیے. آپ کی میری آرزو ہے صالح اولاد کی، اس کے لیے ماں باپ کو صالح بننا ضروری ہے، نمازی شب میں جاگنا ضروری ہے، دعائی کمیل میں آنسو بہانا ضروری ہے، دعائی توسل میں آنسو بہانا ضروری ہے. آنسو بہاتے بہاتے یہ دعا کرنا، تب جا کے آپ کی دعا کیا قبول ہو جائے گی. ورنہ آپ گناہ کے حالت میں گھر میں حرام آ جائے، کبھی مصلی بھی گھر میں نہ بچھے، دعائی کمیل کا ایک ورق بھی نہ پڑے، اہل بیت کی دعاؤں کو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی نہیں ہے، پھر سارا آپ ذمہ داری مولانا کے شانوں پر ڈالے. مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد مولانا سے کہے مولانا ذرا صالح اور نیک بچوں کے لیے دعا کیجئے گا. مولانا تو مجھ جیسا طالب علم تو خود بیچارہ فقیر ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ہاں، کوئی آپ جیسا صالح بندہ مولانا کا ہاتھ پکڑے، مجھ جیسا طالب علم کا ہاتھ پکڑے. اس لیے کہ مولانا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے صالح اور نیک بن جائیں، ہے نا. تربیت بہت سخت کام ہے. کتنے پیغمبروں کو بھی صالح بچے نہیں ملے. نوح نے اس کشتی میں کہا پالنے والا میرا بیٹا، کہا یہ صالح نہیں ہے، کہا یہ صالح نہیں ہے. تو کہتے ہیں فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب میں بیٹھ کر دعا ہی مانگ رہے تھے. آسمان کے فرشتوں نے خدا کی طرف سے کیا جواب دیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ. بڑھاپے میں تم نے کتنی صدق کے دل کے ساتھ دعا مانگی ہے، مریم کو دیکھ کر تمہارے اندر یہ پاکیزہ تمنا کیسے جاگ گئی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خدا آپ کو بشارت دے رہا ہے یحییٰ جیسے صالح فرزند کی. یحییٰ جیسے، اب یہ یحییٰ انہوں نے کیا مانگا تھا؟ ذریہ طیبہ، پاکیزہ نسل مانگی تھی نا. اب خدا اس یحییٰ کی کیا پاکیزہ صفات کو گن رہا ہے. مصدقاً بکلمۃ من اللہ، یحییٰ تم نے پاکیزہ نسل کی درخواست کی تھی. سنو، اس زکریا تم نے پاکیزہ نسل کی دعا کی تھی، یحییٰ ہم تمہیں دے رہے ہیں جس کی پہلی کوالٹی ہے مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ زمانے کے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہے. وسیدن، اور وہ سید ہے یعنی نیکیوں میں آگے آگے رہنے والا. کل جو ہم نے کہا تھا کچھ کے بچے نیک ہوتے ہیں مصلح نہیں ہوتے ہیں، لیکن ذریہ فاطمہ زہرا فقط صالح نہیں تھی، مصلح تھی، خود نیک بھی کرتے تھے اور نیکی کا مشن لے کے آگے بڑھتے تھے. کہا وسیدن، اور تمہارا یہ یحییٰ سید ہے، نیکیوں میں آگے آگے رہے گا، خیر کے کاموں میں آگے 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 رہے گا، دین کے کاموں میں آگے آگے رہے گا، لوگوں کے مشکلات حل کرنے میں آگے آگے رہے گا، زمانے کا پیشوا ہوگا. وسیدن
وہ سید ہوگا. ایسی نسل کی تمنا، انسانیت کا ہاتھ تھامنے والی ذریت، ایسی نسل انسانیت کا ہاتھ پکڑنے والی نسل، انسانیت کے لیے جاگ جانے والی نسل، انسانیت کے لیے بے قرار ہونے والی نسل، انسانیت کو اپنے بچوں جیسا پیار دینے والی نسل، انسانیت کے لیے بوجھ بننے کے بجائے انسانیت کا بوجھ اپنے شانوں پر اٹھانے والی نسل، انسانیت کے رگوں میں خون چوسنے کے بجائے انسانیت کو اپنی رگوں کا خون دینے والی نسل، انسانیت کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے بجائے انسانیت کے لیے شب و روز ان کی فلاح و رستگاری کے لیے پریشان ہونے والی نسل. ایسی نسل کیسے پیدا ہو جائے گی؟ ایسی نسل کیسے لوگوں کو ملے گی؟ ہر ایک کی ایسی تمنا، انبیاء کی تمنا، ولیوں کی تمنا، اماموں کی تمنا، عارفوں کی تمنا، ہر وہ انسان جس کی فطرت پاک ہو اس کی تمنا. چور کی بھی تمنا ہوتی ہے میرے بچے کیا چور نہ بنے، ہے نا، ہے نا، ہے نا. چور بھی تمنا کرتا، اپنے بچوں کو وصیت کرتا، دیکھو بچوں میرے اس چوری کے کام کو کیا اپنا بزنس نہ بنانا، میں نے غلطی کی ہے، تم غلطی کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں پاکیزگی ہے. بقول شہید مرزا متحری کے 2-4 لوگ چوری کا مال لے کے گئے، پھر جب تقسیم کرنے لگے پھر ایک چور ان سے کہنے لگا دیکھو بھائیو میری ایک بات ہے، وہ یہ کہ دیکھو انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا. مال چوری کا ہے، ظلم کیا ہے، لیکن خود اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ عدل، جسٹس اور انصاف. یہ کیا ہے؟ فطرت. یہ ایک الگ بہت خوبصورت بحث ہے. فطرت انسان کی خمیر میں کیا ہے؟ انسان کی خمیر میں شر ہے یا انسان کی خمیر میں کیا خیر ہے، نیکی ہے؟ انسان کی خمیر میں خدا نے پاکیزگی ڈال رکھی ہے، پاک تمنائیں ڈال رکھی ہے. یہ پاک تمنائیں اور پاک آرزویں کیسے پیدا ہو، کیسی پھل ہو سکتی، کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ کہ چھوٹے گھر میں رہنے والے ایک ماں باپ کو مظفر نگر کے شیعوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، ہندوؤں تک کا بھی درد ان کے سینے میں کیا پایا جاتا ہو، اور عملاً پایا جاتا ہو. یہ نہیں کہ میڈیا کے سامنے آئے پھر آدمی من کی بات کرے، ہاں، اور پتہ چلا میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو من کی بات کچھ اور ہوتی ہے، پریکٹیکل دنیا میں کیا ان کے من میں کچھ اور ہوتا ہے. ذریعہ فاطمۃ الزہرا عمل سے لوگوں کے لیے کیا سینے میں درد رکھتے تھے. امام حسن کا ایک ہمسایہ یہودی تھا، یہودی، بالکل دیوار ملتی تھی. یہودی عورت ایک دن کسی کام سے امام حسن کے گھر آئی تو دیکھا ہمارے دیوار سے کیا پانی امام حسن کے گھر ٹپک رہا ہے اور دیوار خراب ہو گئی. یہودی کی عورت نے جا کے شوہر سے کہا کہ بھائی ہمارے گھر کا پانی، غسل خانے کا پانی، واش روم کا پانی، ٹوائلٹ کا پانی ہمارے پڑوسی فرزند زہرا کے گھر جاتا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ہمارا دروازہ بھی نہیں کھٹایا. ارے یہودی بھائی ذرا اپنا مکان ٹھیک کرو، اپنا پائپ ٹھیک کرو، شور بھی نہیں مچایا، گیٹ بھی نہیں کھٹکھٹایا، فون بھی نہیں کیا، کال بھی نہیں کی، محلے میں شور بھی نہیں کیا، ہے نا، محلے میں شور بھی نہیں کیا. ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کب ہمسائے اور پڑوسی کی کیا عزت اتاریں گے، ہے نا، ہے نا، کب اس کی عزت پامال کریں گے، ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں. کہا بھائی پڑوسی دیکھو کیسا ہے، کہ میں اندر گئی، میں نے دیکھا کہ پانی ہمارے دیوار سے جا رہا، ان کی دیوار خراب ہو رہی ہے. یہودی اندر جا کے امام حسن سے اجازت لی، کہا آقا فرزند زہرا ہمارے گھر سے پانی آپ کے گھر آ رہا، دیوار خراب ہو رہی ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟
کہا پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ پڑوسی کو کسی طرح تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. میں نہیں چاہتا تھا شکایت کر کے تمہارے دل میں ایک قسم کی کیا تکلیف پہنچاؤں. پڑوسی واپس چلا گیا، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا، بیوی کا ہاتھ پکڑا، امام حسن کے گھر آئے، کہا ہمیں اپنے جد کا راستہ دکھائیے، ہمیں اپنے جد کا کلمہ پڑھائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. کیوں اس یہودی کو یہ احساس ہو گیا کہ بھائی قرۃ عین، یہ نسل فاطمۃ الزہرا میرے دل کے لیے کتنا سکون کا سبب ہے اور سکون کا باعث ہے. تقریر کرنے والی نسلیں بہت سارے ماں باپ کو مل جاتی ہے جو بھاشن دیتے ہیں جسٹس کے بارے میں. ابھی جب الیکشن تھا 2014 کا، یا ابھی الیکشن آئیں گے، آپ دیکھیں گے مسلم لیڈر بھی، سکھ لیڈر بھی، ہندو لیڈر بھی میڈیا کے سامنے آئیں گے، اچھی دنوں کے بارے میں بات کریں گے، کیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس کے بارے میں بات کریں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے. تو آپ کا دل للچائے گا میں اس کو ووٹ دوں یا اس کو ووٹ دوں، ہے نا؟ کیوں؟ باتیں ایسے کرتے، میٹھی میٹھی باتیں. انہی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں کا جب عمل دیکھتے پتہ چلتا ہے کہ باتوں میں عمل میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے. لیکن نسل فاطمۃ الزہرا ایسی نسل نہیں تھی. وہ صرف زبان سے انسانیت کے دکھ اور درد کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے، عمل سے ثابت کرتے تھے کہ اپنے بچوں سے زیادہ انسانیت کا درد ہمارے دلوں میں ہے. یہ نسل فاطمۃ الزہرا پہلا کام جو والدین کو کرنا ہے، 5-6 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا کام جو والدین کو بتانا ہے، عمل سے اپنے بچوں کے لیے کیا بڑا ویژن ان کو دکھانا. عمل سے ہمیں اپنے بچوں کے اندر بلند اہداف کو پروان چڑھانا ہے عمل سے. اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل بنے، بجائے اس کے کہ وہ کسی رول ماڈل کی ایگزامپل دیں. نسل فاطمۃ الزہرا نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہماری ماں پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہے. نسل فاطمۃ الزہرا نے رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا کہ ہمارے والد رات بھر عبادت کرنے کے بعد پھر اپنے شانوں پر بوجھ اٹھاتے ہیں اور پھر انسانیت کے دروازوں تک لے کے جاتے ہیں. اور جب وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہیں، وہ ان سے کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے، میرا نام کیا ہے، میں کس قبیلے سے ہوں، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. نسل فاطمۃ الزہرا نے عمل سے دیکھا تھا. ہمارے والد جب ایک دن دروازے سے فقیر نہیں گزرتا ہے، حاجت مند نہیں گزرتا ہے، تو ہمارے والد چوراہے پہ جا کے زار زار روتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں علی آپ روتے کیوں ہیں؟ اور وہ جواب دیتے ہیں 2-4 دن ہو گئے ہمارے دروازے سے خالق کا کوئی بندہ مدد مانگنے کے لیے نہیں آیا. ہمیں محتاجوں کا دروازوں پر کثرت سے آنا رلاتا ہے. نسل فاطمۃ الزہرا دیکھ رہی تھی ہمارے ماں باپ روتے تھے جب دروازے سے کیا خدا کے بندے مدد کے لیے نہیں آتے تھے. عمل سے جب ایسے بچے، جب ماں باپ ایسے رول ماڈل ہوں گے تو ایسی نسل نہ فقط اپنے ماں باپ کے لیے، نہ فقط اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے دشمنوں کی آنکھ کی کیا روشنی اور دل کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں. پھر ایسے ہی نسل جب دیکھتی ہے کہ ان کو اسیر کرنے والے 1000 دشمن بھوک سے نڈال ہو چکے ہیں، پیاس سے نڈال ہو چکے ہیں، وہ خیموں سے اپنے بچوں کا پانی نکالتے ہیں اور ان کے بچے اپنے دشمنوں کو ہی پلاتے ہیں. اس طرف میں نہیں جاؤں گا. واقعی کربلا
ہور کا لشکر. جب ماں باپ ایسے ہوں، جب ماں باپ کا ویژن بڑا ہو، جب ماں باپ مثال بنے اپنے بچوں کے لیے، انسانیت کے لیے تڑپتے ہوں وہ ماں باپ، انسانیت کے لیے بے قرار ہوتے ہو وہ ماں باپ، نیکی ان کا مشن ہو جس ماں باپ کے لیے، جب بچے دیکھیں ہمارے والدین صبح اذان سے پہلے جاگ جاتے ہیں اور مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، جب بچے دیکھیں کہ جب ہم اسکول کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے والدین ڈبے میں کیا ایک سکہ ڈالتے ہیں، 5 روپے 10 روپے کا نوٹ ڈالتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں ممی ڈیڈی یہ کس لیے ہیں؟ بیٹا یہ اس لیے ہیں. 1 مہینے کے بعد جب یہ پیسہ جمع ہو جائے ایک ایک کر کے، تم جا کے مظفر نگر کے کسی غریب فیملی کو رات کے اندھیرے میں علی کے انداز میں دے کے آ جاؤ. اشبع اباک یا حسن. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہماری نگاہ کیا ہے، پڑھائی میں ہماری نگاہ کیا ہے، پڑھائی میں ہماری نگاہ کیا ہے. بچے ماں باپ لے کے جاتے ہیں بچوں کو اسکول، پھر کوئی صفائی کرمچاری دکھائی دیتا ہے. جس ماں کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے بچوں کو ڈراتی، بیٹا دیکھو اگر نہیں پڑھائی نہیں کرو گے تو اس جیسے بنو گے. لیکن جس ماں کی نگاہ بلند ہوتی ہے وہ کہتی ہے بچے پڑھو تاکہ اس دن سے لوگوں کی مدد کر سکو. کتنی نگاہ کا فرق ہے. ایک ماں بچوں کو ڈراتی نہیں پڑھو گے تو صفائی کرمچاری بنو گے، اور ایک ماں کہتی ہے بچے پڑھو تاکہ ان جیسے غریبوں کا سہارا بن سکو، تاکہ ان جیسے بچوں کا سہارا بن سکو. پڑھائی میں ہم کس لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمسائے کے بچوں نے پڑھا، انہوں نے کتنی بڑی کوٹھی بنائی ہے، تو ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا دیکھو انہوں نے کوٹھی بنائی ہے، ہمیں کوٹھی بنانا ابھی باقی ہے. انہوں نے بچوں کی شادی کی 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا. بیٹا تمہاری بھی شادی ہے، ہمارے جیب خالی ہے. انہوں نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا، ہمیں 30 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے. جس قوم کی نگاہ چھوٹی ہوتی نا ان کا سرمایہ چھوٹے کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے. جس قوم کے جوانوں کی نگاہ بلند ہوتی ہے اس قوم کا سرمایہ بلند اہداف کے لیے خرچ ہوتا ہے. جس بزنس مین کی نگاہ چھوٹی ہوتی ہے اس بزنس مین کا پیسہ امبانی کی طرح کیا 500 کروڑ کی صورت میں ناچنے کے لیے خرچ ہوتا ہے، ڈانس کے لیے خرچ ہوتا ہے اور اسراف میں خرچ ہوتا ہے. لیکن جس بزنس مین کا ویژن ہوتا ہے اس کا پیسہ ختیجہ کی صورت میں پیغمبر کے کام آ جاتا ہے. پیسہ ادھر بھی پیسہ ادھر بھی. اس بیوی اور اس بزنس مین عورت کا پیسہ نبی کے کام آیا. آج تک مسجد کے میناروں سے یہ جو اذان بلند ہوتی ہے اس میں ختیجہ کا پیسہ بھی اثر رکھتا ہے، ابو طالب کے بیٹے علی مرتضیٰ کی طاقت کا بھی اثر ہے نا. کیوں؟ ابو طالب نے خود اپنے بیٹے کو بڑا ویژن دیا تھا. بیٹا تندرست ہو، بیٹا شجاع ہو، بیٹا طاقتور ہو. کتنا اچھا ہے یہ طاقت زمانے کے نبی کے کام آ جائے. کتنا اچھا ہے زمانے کے نبی کے کام آ جائے. بڑا پیسہ والا ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا بڑی نگاہ اور بڑی فکر کا ہونا اہم ہے. اگر امبانی کی نگاہ بھی بڑی ہوتی جس طرح اس کے پاس بڑا پیسہ ہے تو امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی میں جو 500 کروڑ روپیہ خرچ کیا، ان 500 کروڑ سے 5000 کروڑ روپیہ جو خرچ کیا، ان 5000 کروڑوں سے 5000 اسکول بن سکتے تھے. اگر انڈیا میں کوئی 5000 اسکول بنا دے تو وہ امر ہو جائے گا ہندوؤں کی لینگویج میں، ہے نا. لیکن کون بنا سکتا ہے یہ؟ پہلے تو پیسے کا پاک ہونا ضروری ہے نا. حرام پیسے سے اسکول تھوڑی بنیں گے، ہے نا. حرام پیسہ جیسے امبانی نے کیا کیا، 90 کروڑ تھا امریکہ کی ایک ڈانسر نے 90 کروڑ لیے. 90 کروڑ سے 90 اسکول بن سکتے تھے، ہے نا.
بن سکتے تھے یا نہیں بن سکتے تھے؟ وہاں شادی کا کارڈ 3-3 لاکھ میں بھیجا گیا، 3-3 لاکھ میں، 3-3 لاکھ میں۔ اگر آپ کی نگاہ بلند نہیں ہے، فاطمی نگاہ نہیں ہے، تو آپ بھی اپنے محلے کے چھوٹے سے امبانی بنیں گے، ہے نا؟ کیا کریں گے؟ شو آف منی، پیسہ کا کیا؟ پرچار، شو، دکھاوا۔ لیکن اگر آپ کی نگاہ بڑی ہوگی تو آپ بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، بیٹا شادی ہے، عام طور پر شادی پر اتنا بجٹ آتا ہے، لیکن بیٹا ہم 80% اس کی کٹوتی کریں گے، شادی پر 2 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے، اور 18 لاکھ کے ذریعے مظفر نگر میں کسی اسکول کی تعمیر کریں گے، یا غریب بچوں کی شادی کریں گے، یا غریب بچوں کو پڑھائیں گے، یا غریب بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، یا غریب بچے کو انجینئر بنائیں گے، یا غریب بچے کو حوض علم قم و نجف میں بھیج کر ایک مسجد اور ایک منبر پر بیٹھنے والا عالم دین بننے میں مدد کریں گے، ہے نا؟ نگاہ، اشباہ اباک یا حسن، بیٹا حسن دیکھو چھوٹے ہو لیکن نگاہ بڑی رکھو، اشباہ اباک یا حسن۔ زندگی میں بڑا مقصد، یہ جو ہماری مجلسیں ہیں نا، اب تو جو چیز ہمیں اسکول سے توقع، جو چیز ہم اسکول سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بلند اہداف رکھنے والی نسل پیدا ہو جائے، بلند مقاصد رکھنے والی کیا نسل تیار ہو جائے، وہاں تو پیسے کمانے والی نسل تیار ہوتی ہے نا اسکولوں سے، ہے نا؟ اب یہ توقع ہمیں کہاں سے رکھنی ہے؟ اس ممبر سے ہمیں اچھے اسکولوں میں جو کمی ہے وہ کمی بھی انہی ممبر کی مجالس سے ہمیں پوری کرنی ہے۔ سوچ سمجھ کر مجھ جیسے طالب علم کو آپ کو ممبر پر بٹھانا ہوگا۔ کچھ ممبر پر بیٹھنے والے مجھ جیسے طالب علم آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے ایک چھوٹا سا کیا ویژن اور مقصد بیان کریں گے، اور کچھ آپ کے بچوں کے لیے بلند و بالا مقاصد بیان کریں گے، ہے نا؟ ہمارے جو آرگنائزر ہیں، مجالس کے جو بانی ہیں، ان کا ویژن بڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آرگنائزر جو ہوتے ہیں، جو بانی ہوتے ہیں، ان کی نگاہ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ نگاہ کیا ہے؟ فلان کو بلائیں گے تو لوگ زیادہ آئیں گے، یہ بچکانہ نگاہ ہے۔ بھیڑ جمع کرنا بچوں کا کام ہے، فلان کو بلائیں گے تو بھیڑ جمع ہو جائے گی، نہیں، فلان کو بلائیں گے تاکہ وہ ہمیں مقصد فاطمۃ الزہرا اور سیرت فاطمۃ الزہرا سے زیادہ آشنا کریں۔ آرگنائزر کی کیا چھوٹی نگاہ، بانیانی مجالس کی چھوٹی نگاہ، نوا خانوں کی چھوٹی نگاہ، مرثیہ خانوں کی چھوٹی نگاہ، مجھ جیسے طالب علم کی چھوٹی نگاہ، بلند اہداف کے لیے جو ہمارے اندر، اسی لیے امام علی علیہ السلام کا ایک بڑا درد کیا تھا؟ بلند آزم علی کی شان۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ اسی ممبر سے ہمیں کون سا کام لینا ہے؟ جو کام ہمیں اسکول سے لینا تھا، اسی محراب سے وہ کام لینا ہے جو کام ہمیں اسکول سے لینا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہماری اسکول، حوضہ، مکتب کی جو بنیادی ضرورت ہے ہم ان ضرورتوں کو پورا نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجبوری جب ہو تو ہم ممبر ہی کو کیا اسکول بنائیں گے، اور ممبر ہی کو مکتب بنائیں گے، اور ممبر ہی سے کیا حوضے کا کام بھی لیں گے۔ وہ ہماری فنڈامنٹل ضرورت ہے۔ میں اکثر کشمیر میں کہتا ہوں ہماری ہر شادی میں ایک اسکول جیسا، اسکول بننے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، شیعہ قوم چھوٹی فکر ہونے کی وجہ سے ایک شادی میں کم سے کم دونوں طرف، دولہا اور دلہن والے دونوں، کم سے کم ایک اسکول کے برابر کیا سرمایہ ضائع کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ 2-4 دن پہلے بابا رام دیو کی ویڈیو آئی، پتہ نہیں کسی نے دیکھی ہے یا نہیں۔
دیکھیے نہیں پتنجلی والے بابا رام دیو، نہیں دیکھیے تو دیکھیے گا. 10-15 سال بزنس کیا، 15 سال کے بعد دیکھا اتنا بڑا اسکول بنایا ہے، اور وہ اس میں ریفرنس بھی دیتا ہے. اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا، جنہوں نے نہیں دیکھی میرے موبائل سے وہ ویڈیو لیجئے گا. پتنجلی کی بات ہے جس کو میں اور آپ کارٹون سمجھتے ہیں. گاؤ موتر پلانے والا بابا، لیکن میں اور آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ تانا دیتے ہیں. لیکن اس نے ابھی دکھایا تو میں تو اپنے قوم کا درد رکھنے والا انسان ہوں. عمارت دیکھیے، اتنی عالی شان عمارت، اور کیسا کیسا ہارڈ ورک کرنے والے وہ بچے. وہ کہہ بھی رہا ہے اس میں کہ 10-15 سال کے بعد، پتہ نہیں 30 سال کہہ رہا ہے یا 2030 یا 40 کی بات کہہ رہا ہے، کہ باہر کی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری محتاج ہو جائے گی. یہ کون ہے؟ ایک بابا جس کا قوم کے بارے میں ویژن بڑا ہے. ایک بابا جس کا قوم کے بارے میں ویژن بڑا ہے. میں ایک طالب علم ممبر پر بیٹھتا ہوں، قوم کو صبح شام سلاتا رہتا ہوں خیبر و خندق کی داستان سنا کر. علی کے خیبر کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ ہم زمانے کے جو خیبر ہیں ان کو فتح کر سکے. علمی میدان کے فتح، علمی میدان کے خیبر، ٹیکنالوجی کے میدان کے خیبر اور ریسرچ کی دنیا کے خیبر ہم فتح کریں، علی علیہ السلام سے سپرٹ حاصل کر سکے. تو تربیت میں سب سے بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے والدین کا؟ بچوں کو بچہ نہیں بلکہ بڑا انسان پروان چڑھائے. بی بی فاطمہ الزہرا کے آغوش میں 3-4 سال کا حسن ہے، لیکن اس حسن سے کہہ رہے بیٹا حسن چھوٹے ہو، قد چھوٹا ہے لیکن تمہاری فکر بڑی ہونی چاہیے. کس کی طرح؟ اپنے باپ علی کی طرح. تمہارا مقصد بڑا ہونا چاہیے. کس کی طرح؟ اپنے نانا اور اپنے بابا کی طرح. وہ کیا ہے؟ وَخْلَا عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَا، حق اور حقیقت پر جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ان زنجیروں کو توڑو. حسن، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. وَخْلَا عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ چھوٹی نگاہ، چھوٹی نظر، چھوٹا ویژن، چھوٹی فکر، اس فکر نے ہمیشہ اماموں کو ستایا. اس فکر نے ہمیشہ اماموں کو ستایا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27. نہج البلاغہ خطبہ نمبر. جنگ ہو رہی تھی اور ہم جیسے لوگ بہانے بنا رہے تھے، تو مولا نے ان کی بہانہ بازی کا ریزن بتایا، وجہ بتائی، علت بتائی. یہ بہانہ کیوں بنا رہی ہے جماعت؟ میں علی اور میرا لشکر بہانہ کیوں بنا رہی ہے؟ مولا ان سے کہتے ہیں، یا اشباہ الرجال ولا رجال حلوم الاطفال. یا اشباہ الرجال، اے مردوں جیسی شکل و صورت رکھنے والو مگر مردانگی سے آری لوگو. شکل و صورت سے مرد علی کو نہیں چاہیے، جن کے اندر واقعاً مردانگی پائی جاتی ہو. مالک اشتر کی طرح وہ علی کو چاہیے، علی کی طرح مالک اشتر. اچھا، مالک اشتر صرف میدان جنگ میں نہیں، ہر فیلڈ میں مالک اشتر. ہر فیلڈ میں مالک اشتر، ہر فیلڈ میں مالک اشتر. سسٹم اور سسٹم کی بات کر کے چلے گئے حجت الاسلام والمسلمین علی عباس خان صاحب. خدا ان جیسے علماء ربانی کو صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، ان کا سایہ اس قوم کے سر پر دراز فرمائیں. سسٹم کو چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ ابھی میں نے مثال دی. سسٹم چلانے کے لیے ہمیشہ طاقت ہی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سسٹم کو چلانے کے لیے کیا علی کی اگر تلوار کی ضرورت ہے تو سسٹم کو چلانے کے لیے ختیجہ کا پیسہ بھی درکار ہوتا ہے نا؟ سسٹم کو چلانے کے لیے. تو جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فکر چھوٹی ہوتی ہے، مولا اسی جنگ میں کہتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال،
اے نامردو، تمہاری شکل مردو جیسی ہے لیکن تمہارے اندر مردانگی نہیں پائی جاتی ہے. پتہ نہیں روز محشر جب ہم علی کے سامنے آ جائیں گے، علی بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کیا اپنا چہرہ موڑ دیں گے، یہ تو ان کے اندر تو مردانگی پائی ہی نہیں جاتی. اگر ان کے اندر مردانگی پائی جاتی یہ قوم کی بدحالی کو دیکھ کر کیا اس طرح کیا آرام کے ساتھ نہ سوتے؟ اگر ان کے اندر مردانگی پائی جاتی، ان کے جوانوں کے اندر، ان کے بزنس مین کے اندر، ان کے پڑھے لکھے کے اندر مردانگی پائی جاتی تو ان قوم کی حالت دیکھ کر ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو سکون کیسے آیا؟ یا آرام کے ساتھ سوتے کیسے ہیں؟ ان کے دشمن، ان کے مخالف ایجوکیشن میں، تعلیم میں، ریسرچ میں، ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ ابھی کیا واہواہی کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں وَحُلُومُ الْأَطْفَالِ، اپنے لشکر سے کہتے ہیں حلوم یعنی ڈریم، حلوم یعنی خواب، حلوم یعنی ویژن، اطفال یعنی بچے. وَحُلُومُ الْأَطْفَالِ، اے بچوں جیسے فکر رکھنے والوں، اے بچوں جیسی سوچ رکھنے والوں، اے بچوں جیسے خیالات رکھنے والوں، اے بچوں جیسے خواب دیکھنے والوں. مولا کہتے ہیں اپنے لشکر سے علی والے وہ نہیں ہیں جن کے بچوں جیسے خواب ہو، علی والے وہ ہیں جن کے مالی کے اشتر جیسے خواب ہوں. مولا ان سے فرمان وَحُلُومُ الْأَطْفَالِ، اور بچوں جیسے خواب دیکھنے والوں، جن کے مفتی بچوں جیسے خواب دیکھے، جن کے مولوی بچوں جیسے خواب دیکھے، جن کے بزنس مین بچوں جیسے خواب رکھتے ہوں، جن کے بزرگ بچے جیسے خواب رکھتے ہوں، جن کی مائیں بچوں جیسے خواب رکھتی ہوں. کہ دیکھا گلی میں کسی بچے نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اور وہ بہن اندر چلی جائے شوہر کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے، دیکھو ہمارے بچے نے کیا پہنا تو ہمسائے کے بچوں نے کیا پہنا تھا. بھائی اسی پر ہماری لڑائی ہوتی ہے نا. پڑوسی کی بیوی نے اپنے بچے کا کتنا خوبصورت کا فوٹو فیس بک پر، انسٹاگرام پر اپلوڈ کیا تھا، ہمارے بچے کے کپڑے دیکھو، میں شادی میں گئی تھی میرے کپڑے کیسے تھے اور پڑوسیوں کے کیا کپڑے کیسے تھے، ہے نا. ہمارے بہنوں کے بھی خواب کیسے چھوٹے ہو گئے. شادی میں جانا ہے تو اتنے قسم کا ڈریس لے کے آنا ہے، اس طرح کے کپڑے لانا ہے. بھائی شادی میں جاؤ لیکن دوسرے لوگ کپڑے پہن کے جائیں گے، تم سیرت فاطمہ الزہرا اور سیرت زینب کبریٰ لے کے جاؤ. ہماری بہنوں بیٹیوں کے بھی خواب کتنے چھوٹے ہو گئے. جہاں پتہ چلا کسی بیٹی کو جہیز میں بہت کم ملا، جاتے جاتے ہی گھر سے نکلتے ہی اس کو رونا کیا آ جاتا کہ میں کتنی غریب ہوں، میں بہت کم جہیز لے کے گئی. ارے اتنا کم تو نہیں ہے جتنا بی بی فاطمہ الزہرا کا تھا. وہاں جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ مٹی کا تھا. لاسٹ ٹائم بھی میں نے وہ حدیث پڑھی تھی جب فاطمہ الزہرا کا جہیز جو پیغمبر نے نہیں خریدا تھا بلکہ کس نے خریدا تھا؟ نبی نے خریدا تھا. جب ان مٹی کے برتنوں پر نبی مکرم کی نگاہ پڑی تو نبی مکرم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور فرمایا اللہم بارک لقوم جل آنیتہم الخزف، پالنے والے اس میاں بیوی کی زندگی میں ان کے ان مٹی کے برتنوں میں برکت عطا فرما کہ ان کے اکثر برتن اور گھر میں استعمال ہونے والے ظروف و برتن مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اور اب ان کی کوئی کنیز 20 سال اپنی زندگی خرچ کرے کس لیے؟ جس دن میں میکے چلے جاؤں تو میرے ساتھ کیا ایک ٹرک کیا بھرا ہوا ہو؟ جہیز کا بھرا ہوا. اور اب اسی سنت کے لیے کیا بڑی بڑی تنظیمیں آ گئی ہے وجود میں، پورے انڈیا میں، گجرات میں، کیا بمبئی میں، وہ یہی جہیز دینے کے لیے کیا پیسہ خرچ کرتے ہیں. بھائی کچھ ایسا پلان کرو یہ فاطمی جہیز اور فاطمی کیریکٹر لے کر میکے چلی جائے، شوہر کے گھر چلے جائیں، کوئی ایسا سرمایہ لے کے جائیں. اب ہم اسی فلمی دنیا سے متاثر ہو گئے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وَحُلُومُ الْأَطْفَالِ، بچوں جیسے خواب رکھنے والی قوم. امام کا خواب اتنے بڑے ہوں اور قوم کے خواب اتنے چھوٹے ہوں. امام اتنی بلندی کے ساتھ سوچتے ہوں، قوم بالکل چھوٹے. کیا جب امام خطبہ بھی دیتے تھے نا تو بہت سے لوگ سوال کرتے تھے مولا آپ بتا سکتے ہیں ہمارے کیا سر پر کتنے بال ہیں؟ امام ان کو آسمانوں میں پرواز کرانا چاہتے تھے اور وہ بالکل جن کی فکر کیا کہاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی وہ علی سے کہتے تھے ذرا یہ بتایا ہمارے سر میں کتنے بال ہیں. وَحُلُومُ الْأَطْفَالِ، بچوں جیسے خواب رکھنے والے. بچوں کو بڑا خواب دیجئے تب جا کے وہ امام زمانہ کے کام آ سکتے ہیں.
بچوں کو بڑی بڑی فکر دیجئے، تب جا کے وہ امام زمانہ کے انقلاب میں کام آ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بڑا ڈریم معین کیجئے، بڑا ویژن معین کیجئے، تب جا کے ان کی صلاحیتیں امام زمانہ کے ماننے والوں کے لیے، امام زمانہ کے شیعوں کے لیے، امام زمانہ کے لوگوں کے لیے، امام زمانہ کے انقلاب کے کام آ سکتی ہے۔ وَحُلُومُ الْأَطْفَالِ، اور پھر آگے جا کر ایسے چھوٹی فکر رکھنے والوں کے لیے، ایسے چھوٹے خیالات رکھنے والوں کے لیے، چاہے وہ چھوٹے خیالات کا مجھ جیسا طالب علم ہو، چاہے چھوٹے خیالات کا کیا ممبر پر بیٹھنے والا کوئی عالم دین ہو یا طالب علم ہو، چاہے چھوٹے خیالات رکھنے والا کیا ایک بزنس مین ہو، چاہے چھوٹے خیالات رکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے چھوٹی خیالات رکھنے والی ایک ماں ہو، چاہے چھوٹے خیالات رکھنے والا ایک باپ ہو، چاہے چھوٹے خیالات رکھنے والا ایک گھر ہو اور ایک فیملی ہو، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ، کاش میں نے تم جیسے کوتا فکر اور چھوٹی فکر اور چھوٹی سوچ رکھنے والوں کو نہ دیکھا ہوتا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27۔ لَوَدِدْتُ، کاش میری آرزو تھی، کاش میں نے تم جیسے بچگانہ فکر رکھنے والوں کو نہ دیکھا ہوتا۔ کتنا بڑا درد ہے۔ یہ امام علی کی آواز ہے، یہ امام زمانہ کی بھی آواز ہے۔ ہم کہیں گے الاجل یا صاحب زمان، وہاں سے آواز ہوتی ہوگی، آواز آتی ہوگی، چھوٹے فکر اور چھوٹے ویژن رکھنے والوں کا نہ میرے جد کے ساتھ کوئی واسطہ اور نہ میرے ساتھ کوئی واسطہ۔ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفَكُمْ مَعْرِفَةً، کاش میں نے تمہیں دیکھا نہیں ہوتا، کاش مجھے تمہاری معرفت نہ ہوتی۔ قاتلکم اللہ، پھر مولا بد دعا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، قاتلکم اللہ، خدا تمہارا برا کرے۔ وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّأْيِ بِالْإِسْيَانِ وَالْخِذْلَانِ، تم لوگوں نے علی جیسے امام کے سارے منصوبوں کو اپنی کوتا فکری، اپنی کج فکری کی وجہ سے کیا چکنا چور کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں کیا معاویہ مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا، جنگی مہارتوں کو جاننے والا؟ کیا مولا کے دشمن پلاننگ میں مولا سے زیادہ تھے؟ نہیں، مولا کے لیے جو بڑی مشکل تھی، مولا کی جو لشکر تھی، مولا کے جو ماننے والے تھے، وہ کج فکر، کج سلیقہ اور کوتا فکر انسان تھے۔ کوتا فکر انسانوں نے بلند مقاصد رکھنے والے علی کے منصوبوں کو خاک میں ملایا۔ مولا فرماتے ہیں وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ الرَّأْيِ، میرے منصوبوں کو خاک میں ملایا، بالعصیان، اپنی معصیت کے ذریعے، والخذلان، اپنی سرکشی کے ذریعے۔ اور سرکشی کا ریزن کیا تھا؟ ان کے خواب، ان کے ڈریم، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا ویژن بہت چھوٹا تھا۔ تو فاطمی ماں، وہ ماں اس کو بچوں کی تربیت میں جو ویژن ہو وہ بڑا ویژن ہو، وہ بچوں کو دودھ پلائے تو نگاہ اور نیت یہ ہو کہ میں گود میں امام زمانہ کا ایک ناصر و مددگار تیار کر رہی ہوں۔ فاطمی جوان شادی کرے تو شادی کا مقصد یہ ہو کہ ہماری شادی کے نتیجے میں قوم کو ایک مددگار ملے اور امام زمانہ کو اپنے انقلاب کے لیے ایک ناصر و مددگار ملے۔ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو تو میاں بیوی بیٹھے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کیسے ایک سیستانی اور خامنی اور نصر اللہ جیسا رہبر و رہنما کیا اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ کہ جب شادی ہو میاں بیوی بیٹھیں تو گفتگو کرے ہم کیسے ایک ایسے بچے کو سماج کو دے سکتے ہیں جو سماج کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سماج کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ کہ ہم اپنے گود میں اپنے گھر میں کیسے ایک ایسے بچے کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے جو بچہ قوم کی پریشانی کا سبب نہیں بلکہ قوم کی پریشانی اپنے دل میں اٹھانے والا ہو۔
ہم کیسے ایک ایسے بچے کو تربیت کریں جو قوم کو اپنے مقاصد کے لیے زینہ اور سیڑھی نہ بنائیں، بلکہ جو قوم کو بلندیوں تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو زینہ اور وسیلہ اور سیڑھی بنائیں، اور قوم سے کہیں آؤ ہماری شانوں پر بیٹھ کر بلندیوں کا سفر طے کرو، عزت کے راستوں کا سفر طے کرو۔ آئیڈیل ماں انا آتینا کل کوثر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پالنے والی ایسی نسل جو نہ فقط ماں باپ کی آنکھوں کے لیے کیا ٹھنڈک ہو، ماں باپ کی آنکھوں کے لیے روشنی ہو، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے حتیٰ اپنے دشمنوں کے لیے بھی ٹھنڈک اور سکون، آرام اور اطمینان کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں جب ایک فقیر محتاج انسان گر گر ٹھوکریں کھانے کے بعد نا امید ہونے کے قریب ہوتا تھا تو اس کے دل سے آواز آتی تھی، نا امید کیوں ہوتے ہو؟ نا امیدوں کے لیے فاطمہ کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ مدینے کے وہ لوگ جن کو مدینے کے لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے، وہ ایک دروازے کے پاس جاتے تھے جہاں فقیروں کے لیے، لاچاروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بے سہارا کے لیے، بے سرپرست لوگوں کے لیے، بے پناہ لوگوں کے لیے دروازہ کھلا رہتا تھا۔ وہ دروازہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ تھا۔ کل عرض کیا کہ فاطمہ کے ساتھ نبی کتنی والہانہ محبت کرتے تھے، اور فاطمہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی۔ جتنی فاطمہ کے ساتھ نبی محبت کرتے تھے، فاطمہ بھی اتنی ہی محبت نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب کفار مشرکین، جب مشرکین مکہ نبی کو ستاتے تھے، نبی کے بدن اطہر پر پتھر پھینکتے تھے، تو وہ زخم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ٹھیک کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ جب بھی گھر میں کوئی اچھی نعمت تیار کرتی تھی، خود کھانے سے پہلے بچوں سے کہتے تھے حسن، حسین ذرا اپنے نانا کے پاس یہ نعمت لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کو اپنے باپ کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، اتنی محبت تھی، پیار دیتی تھی، اتنا پیار دیتی تھی اپنے بابا کو، اتنی محبت کرتی تھی کہ نبی فرماتے تھے فاطمۃ ام ابیہا، یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، لیکن یہ بیٹی ماں جیسا محبت میرے ساتھ کرتی ہے۔ فاطمہ کی محبت کو دیکھ کر مجھے ماں کی ممتا یاد آتی ہے۔ فاطمہ میرے لیے ویسے ہی بے قرار ہوتی ہے جیسی ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ اللہ فاطمہ تو ام ابیہا، لوگوں یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، لیکن یہ بیٹی میرے لیے ویسے ہی بے قرار ہوتی ہے، ویسے ہی تڑپتی ہے، ویسے ہی بے چین ہوتی ہے جیسے ایک ماں بچوں کے لیے بے چین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ بستر علالت میں تھے، فاطمۃ الزہرا سب سے زیادہ زار زار روتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، ایک مرتبہ قریب بلایا، پہلے نبی زادی زار زار رونے لگی، اس کے بعد نبی زادی مسکرانے لگی۔ ایک مرتبہ فاطمہ سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، نبی نے آپ کے کانوں میں کچھ کہا تو آپ زار زار رونے لگی، اور اس کے بعد نبی نے دوبارہ کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگی۔ کہا جب میں زار زار رونے لگی، نبی نے مجھ سے کہا بیٹی فاطمہ اب میں کچھ ہی دن آپ کے درمیان ہوں، اور جب میں مسکرانے لگی میرے بابا نے مجھ سے کہا فاطمہ
تم پہلے ہی وہ ذات ہو جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے جا کے ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ کیسے برداشت کرتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، کہ نبی کی بیٹی اپنے باپ کے کپڑوں کو بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتی تھی۔ جب نبی کے پیراہن پر نگاہ پڑتی تھی فاطمہ بے ہوش ہو جاتی تھی، جب نبی کے لباس پر نگاہ پڑتی تھی نبی زادی زار زار روتی تھی۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام نے نبی کا وہ پیراہن، جس پیراہن میں علی نے نبی کو غسل دیا تھا، فاطمہ سے چھپا کے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ نبی زادی نے علی کو بلایا، کہا علی مجھے باپ کی، نبی کی یاد ستا رہی ہے، ذرا وہ پیراہن جس میں آپ نے نبی کو غسل دیا تھا وہ پیراہن مجھے دکھائیے، مجھے باپ کی یاد آ رہی ہے۔ جب ایک مرتبہ علی نے نبی کا پیراہن فاطمہ کے قریب رکھا، تاریخ نے لکھا فغشی علیہا، فاطمہ نے اس نبی کے پیراہن کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا نبی زادی، آپ نے باپ کا پیراہن دیکھا، آپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ہمارا سلام ہو آپ کی بیٹی زینب کبریٰ پر، تلہ زینبیہ پر دیکھ رہی تھی، وَالشُّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، سینہ حسین پر شمر سوار کند خنجر سے حسین کا سر کاٹ رہا ہے۔ آپ کی بیٹی سے رہا نہیں گیا، مدینے کی طرف آواز بلند کی، یا جدہ یا رسول اللہ صلو علیکہ ملیک السماء، ارے نانا آسمان کے فرشتے آپ کو سلام کرتے تھے، ذرا اپنی بیٹی زینب کی مدد کو آئیے۔ میں زینب کیا دیکھ رہی ہوں، جس سینے کو آپ گلے سے لگاتے تھے اس پر شمر سوار ہو چکا ہے، کن سنجر سے حسین کا سر کاٹ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے جن مرحومی نے ہم سب کو انگلی پکڑ کے ہاتھ تھام کے ان فاطمی اور حسینی مجلسوں میں آنے کے آداب اور اطوار سکھائے، پالنے والے ان مجلسوں کے صدقے ان سب کو فاطمۃ الزہرا اور اولاد فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے جن ماں باپ نے انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ان مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب سکھائے، اگر وہ زندہ ہو پالنے والے ان کا وہ آسمانی سایہ، رحمت کا سایہ، شفقت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے اس آسمانی سائے کی، اس رحمت کے سائے کی، اس شفقت کے سائے کی قدردانی کرنے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے فرزند زہرا امام عصر امام زمانہ جیسی نسل چاہتے ہیں، پالنے والے ایسی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کو جن ذمہ دار شیعوں، ذمہ دار انصار کی ضرورت ہے، پالنے والے ان مجالس کے برکت سے ہم سب کو ایسا ناصر، ایسا مددگار، ایسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے اہل بیت نے جو شیعوں کے شانوں پر ذمہ داریاں ڈالی ہے، پالنے والے ان ذمہ داریوں سے آشنا اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی صلاحیتیں جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسی صلاحیتیں اپنے بچوں کے اندر پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے جوان جو امام زمانہ کے راستے پر گامزن ہو، پالنے والے ایسے جوانوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے بچے جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا علم ہو، پالنے والے ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے مشن میں خرچ ہو، پالنے والے ایسا مال ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسا مال، ایسی صلاحیتیں جو امام زمانہ کے شیعوں کو کام آئے، پالنے والے ایسا مال، ایسی صلاحیتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پالنے والے دین کے تمام خدمت گزاروں جو اس مسجد میں اس شہر میں خدمات انجام دے رہے، مسجدوں میں ممبروں میں، پالنے والے دین کے ان خدمت گزاروں کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے وہ مومنین اور وہ مومنات جو عشق اہل بیت میں اہل بیت کی تعلیمات و سیرت کو عام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی کے ذریعے ان مجالس کا انعقاد کرتے، بانی مجلس ہے یا ان مجلسوں کی کوئی ذمہ داری نبھاتے ہیں، پالنے والے ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے وہ نوجوان جو یہ فرش عزا بچھاتے ہیں اور باہر جا کر تبرک تقسیم کرتے ہیں، پالنے والے عزاداروں اور فاطمہ کے محب و چاہنے والوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، پالنے والے ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی عنایتیں لطف و کرم ہم سب کے شامل حال فرما۔ ماتم حسین۔